جیسے آج کل بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں بابو صاحبوں کا، انہوں نے ہمیں چائے کے لیے بھی کبھی نہیں بلایا جلسے کے لیے، لیکن بہرحال بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں یہ، تو ظاہر ہے کہ یہ نیاز بھی وہاں دیتے ہوں گے۔ جس زمانے میں ان کے والد صاحب جلسہ کراتے تھے اس وقت نیاز کے لیے کہتے تھے نظر اللہ نیاز امام حسین۔ کیا کہتے تھے؟ نظر اللہ نیاز امام حسین، یہ لفظ ہوتا تھا۔ آج کل ان کا زمانہ ہے، یہ تو خیر پڑھے لکھے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لنگر۔ لنگر سکھوں کا لفظ ہے، یہ مسلمانوں کا لفظ نہیں۔ آپ برمنگھم چلے جائیں، آپ لندن چلے جائیں، ساؤتھ لندن، جنوبی لندن میں اگر آپ چلے جائیں، بہت بڑا مرکز ہے ان کا، وہاں کو مسلمان چلا جائے، کسی مذہب کا چلا جائے، اس کو 3 دن 4 دن ہفتہ 1.5 ہفتہ بستر بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، جب تک وہ اپنی سیٹنگ کسی جگہ نہ کر لے، نئے آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں لنگر۔ اور ہماری حکومت بھی وہی لنگر کہتی ہے۔ تو لنگر کہنا یہ توہین ہے نظر اللہ امام حسین کی۔ آپ پکاتے ہیں، ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ کروڑوں خرچ کرتے ہیں، نام غلط رکھتے ہیں ان کا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ غیروں کی جو ہے وہ عام میں آ گئی ہیں۔ ظہور صرف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں ہے، باقی کے بارے میں کہتے ہیں ولادت با شہادت۔ تو عام الفیل کے ٹھیک 50 دن بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت ہوئی۔ گویا مکہ کی حفاظت کا بندوبست کر کے اللہ نے بتا دیا کہ ابھی ابھی آنے والا ہے کہ جو دین کو لے آئے گا مکہ میں، پھر مدینہ جائے گا، اس کی حکومت قائم ہوگی۔ چنانچہ یہ سورہ بھی ایلاف اس سورت کا تتمہ ہے، لیکن فرق ہے کہ اس سورت کا نمبر تھا 19، اس کا نمبر ہے 29، 10ویں نمبر پر یہ آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لے ایلاف قریشین، جیسے ہم نے عام الفیل میں ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اسی طرح مکہ اور قریش کی عظمت کے لیے ہم نے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ قریش کی محبت لوگوں میں پیدا کر دی، ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے قریش باہم اکٹھے ہو گئے، ان کے درمیان محبت و الفت پیدا ہو گئی، اور قریش بحیثیت قریش مکہ کے محافظ بن گئے۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی لوگوں کی محبت دل میں پیدا کر دی، قریش کی محبت لوگوں کے دل میں کہ یہ مکہ کے محافظ ہیں، آپ ان کی عزت کریں۔ ان کے معاہدے ہوئے مختلف لوگوں سے، ان کا معاہدہ یمن والوں کے ساتھ بھی ہوا، ان کا معاہدہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہوا، گرمی میں ایک طرف جاتے تھے، سردیوں میں یہ جاتے تھے، معاہدے ہوئے، عہد و پیمان ہوئے کہ اس پورے علاقے کی حفاظت ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے تاکہ ہم سفر کر سکیں۔ وہ تجارت دوسرے لوگ بھی کرتے تھے، یہ بھی اپنی جگہ پر کرتے تھے۔ تو ایلاف قریشین، ایلاف قرآن یعنی قریش آپس میں بھی محبت اور لوگوں کے دلوں میں بھی قریش کی محبت۔ دوسرا، ان کے دل میں محبت پیدا کر دی گئی رحلت الشتاء والصیف، کہ سال میں یہ 2 سفر کریں تجارتی، ایک سفر گرمیوں سردیوں میں کریں اور ایک سفر جو ہے وہ گرمیوں میں کریں۔ ایک سفر میں یہ شام چلے جائیں اور گرمیوں کے زمانے میں، اور ایک سفر میں جب سردی ہوتی ہے تو یمن چلے جائیں، کیونکہ یمن زیادہ سرد نہیں ہے، تاکہ یہ تجارت وغیرہ کریں، ان کی عزت ہو، ان کے پاس پیسہ ہو۔ چونکہ ان لوگوں نے باقاعدہ یہ کام کرنا تھا کیا کہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تو ہوتے ہوں گے یقیناً، ان سب کو انہوں نے کھانا کھلانا تھا۔ یعنی جتنے دن وہ مکہ میں رہیں گے، مینا میں جائیں گے، عرفات وہ دوسری جگہ ہے، لیکن مکہ میں جتنے دن رہیں گے ان کو باقاعدہ کھانا دینا ہے۔ تو ایلاف قریشین ایلافہم 2 دفعہ آیا ہے کہ ایک محبت باہمی، اور ایک یہ ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں، اور پھر ان میں محبت پیدا کر دی گئی کہ وہ ایک سفر سردیوں کو کریں شام کی یمن کی طرف، ایک سفر جو ہے گرمیوں کو کریں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ ہے، تاکہ یہ لوگ تجارت کر سکیں۔